السلام علیکم کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا لاسٹ لیکچر میں ہم زکوٰۃ کی جو شرائط تھی وجوب کی وہ پڑھے تھے، اور 5 شرائط ہم نے پڑھنی تھی، اور 6ٹھی شرط ہم پڑھے تھے الملک التام للمال، کہ مال کی مکمل ملکیت۔ پیج نمبر 1801 پہ آ جائیے۔ حنفیہ کی رائے ہم نے پڑھ لی تھی، آگے آ جائے مالکیہ کی رائے۔ وقال المالکیہ، اور مالکیہ نے کہا المقصود، مقصود ہے اصل الملکی، اصل ملکیت، والقدرتی علی التصرف، اور قادر ہونا ہے تصرف پر، فی ما مالک، جس کا وہ مالک ہو، فلا زکوٰۃ، پس زکوٰۃ نہیں ہے، علی المرتہن، مرتہن کے اوپر، فی ما تحت یدیہ من شیء، اس چیز پر جس کے قبضہ میں ہو، غیر مملوک لہ، کیونکہ وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، لعدم الملک، ملکیت نہ ہونے کی وجہ سے، ولا زکوٰۃ، اور زکوٰۃ نہیں ہے، فی مال، ایسی مال میں، مباح، ان جو مباح ہو، لعموم الناس، عام لوگوں کے لیے، کالزرع النابت وحدہ، جیسے خود بخود اگنے والی کھیتی، فی ارض، ایسی زمین میں، غیر مملوکات لاحد، جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو، لعدم الملک، ملکیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، ولا زکوٰۃ، اور نہیں ہے زکوٰۃ، علی پر، غیر مالک، مالک کے علاوہ پر، کا غاصب، جیسے غصب کرنے والا ہے، وودیع، اور صاحب ودیعت ہے، وملتقط، اور لقطہ اٹھانے والا، لقطہ جس کا کوئی سامان وغیرہ جو گرا ہوا سامان ہے اس کو اٹھانے والا، وتجب الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ واجب ہوگی، علی المرأۃ، عورت کے اوپر، فی صداقہ، اس کے حق مہر میں، بعد قبضہ، اس پر قبضہ کرنے کے بعد، ومضی حول علیہ، اور اس کے اوپر 1 سال گزر جانے کے بعد، وتجب الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ واجب ہوگی، علی الواقف، واقف کرنے والے پر، فی ملکہ، اس کی ملکیت میں، وقف کرنے والے پر اس کی ملکیت میں، ان بالغ نصابا، اگر وہ نصاب تک پہنچے، او ناقصا عن النصاب، یا نصاب سے کم ہو، وکانا عند الواقف، اور وقف کرنے والے کے ہاں، ماں جو یکمل، مکمل ہو، بھی اس کے ساتھ، نصاب، نصاب، ان تولا، اگر متولی ہو، المالک، المالک، القیام بھی، اس کے ساتھ قیام کا، بھی ان کان النبات، اس طور پر کہ کھیتی ہو، تحت ید الواقف، وقف کرنے والے کے تحت، یزرعہ، اس کی کاشتکاری، ویعالجہ، اور اس کی دیکھ بھال، ثم پھر، یثمر، اور جو پھل آتا ہے اس کے اوپر، ثم پھر، یفرقہ، اس کو جدا کرتا ہے، لأن الوقف، کیونکہ وقف کرنے سے، لا یخرج العین عندہم عن الملک، وہ چیز بعینہ، ملکیت سے خارج نہیں ہوتی، وتجب الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ واجب ہے، فی المغصوب، غصب کیے ہوئے مال میں، والمسروق، اور چوری کیے ہوئے مال میں، والمجحود، اور انکار کیے ہوئے قرض پر، والمدفون، اور دفن چیز میں، فی محلی، جو کسی جگہ میں مدفون ہو، وزالی، اور گمشدہ جو مال ہے، وَإِذَا قَبَضَهُ، اور جب اس پر قبضہ کرے گا، زکوٰۃ، زکوٰۃ ہوگی، لِحَوْلٍ وَاحِدٍ، 1 سال کی۔ اما الودیعۃ، جہاں تک امانت کا تعلق ہے، اذا، ماں کے ساتھ، جب وہ ٹھہری رہے، اعواماً، کئی سال، عند الودیع، امین کے پاس، فتزکا، تو وہ اس کا تزکیہ کرے گا، زکوٰۃ دے گا، بعد قبضہ، اس پر قبضہ کرنے کے بعد، لکل عام،
ہر اس سال کا موزیہ جو گزرا مدت اقامتہا عند الامین امین کے پاس وتجب الزکوۃ اور زکوٰۃ واجب ہوگی علی المدین مقروض کے اوپر فی مال النقودی نقدی مال میں الذی وہ جو بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے لغیرہ کسی دوسرے کا متا جب مضى خول علیہ اس کے اوپر 1 سال گزر جائے ان کانا عندہ اگر اس کے پاس ہو ما یمکنہ جو ممکن ہو ان یوفی الدین کہ وہ ادا کرے قرض منہ اس میں سے من اقارن جیسے زمین او غیرہ یا اس کے علاوہ لأنہ کیونکہ وہ بالقدرتی ہی علی دفع قیمتی ہی کہ وہ قیمت ادا کرنے پر جب قادر ہوگا سارا مملوکا لہ تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا فإن کان المال اور اگر ہو مال الذی وہ جو عندہ اس کے پاس خرسن کھیتی زرعن چاہے نباتات ہوں یا پھل ہوں او معاشیات یا جانور او معدنن یا کان فتجب علیہ زکوٰۃ ہی تو اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی ولو لم یکن اگرچہ اس کے پاس نہ ماں جو یوفا بہ دین اس سے وہ قرض ادا کر سکے وقال شافعیہ اور شافعی فقہا نے کہا المطلوب مطلوب ہے توافرا مسلسل اصل الملک التامہ مکمل ملکیت والقدرت اور قادر ہونا علی تصرف پر فلا زکوٰۃ پس زکوٰۃ نہیں ہے علی سید آقا کے اوپر فی مال المکاتب مکاتب کے مال میں لأنہ کیونکہ وہ لا یملک وہ مالک نہیں ہے اختیار نہیں رکھتا التصرف فیہ اس میں تصرف کرنے کا فہو کمال الاجنبی پس وہ مکمل طور پر اجنبی ہے ولا زکوٰۃ فی الاوقاف اسی طرح جو وقف کی ہوئی چیزیں ان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے لأنہا کیونکہ وہ فی الاصح صحیح رائے کے مطابق علی ملک اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے ولا علی المال المباح اور مال مباح پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے لعموم ملک الناس جو عام لوگوں کی ملکیت کے لیے ہو کا زرعی جیسے کوئی فصل نباتا بکلات وہ کسی جنگل میں اگتی ہے وحدہ خود بخود دون بغیر اس کی اسیستانبتہ کہ اس کو اگائے احد ان کوئی عدم الملک کی خاص ملکیت کے نہ ہونے کی وجہ سے وتجب الزکوٰۃ اور زکوٰۃ واجب ہے علی المستاجری مستاجر پر لارض الوقف وقف کی زمین پر الماجورات جو اجرت پر دی جانے والی ہو مع اجرت الارض زمین کی اجرت کے ساتھ وعلی الموقوف علیہ المعین اور معین موقوف علیہ کے اوپر فی ثمار الاشجاری درختوں کے پھلوں میں الموقوفات جو وقف کیے ہوئے ہیں من نخل کھجور کے وعنب اور انگور کے وفی الجدیدی اور ان کے ہاں جدید رائے میں تاجب الزکوٰۃ زکوٰۃ واجب ہوگی فی المال المغصوبی چھینے گئے مال میں وزالی اور گمشدہ مال میں واللقطہ فی صنعت الاولا اور لقطہ میں پہلے سال کی والمسروق اور چوری کیے ہوئے مال میں والساقط فی البحری اور سمندر میں گرے ہوئے مال میں والمال الغائبی اور غائب مال میں والشیء المؤدى اور امانتاً رکھی ہوئی چیز بعد میں عود المال مال کے لوٹنے کے بعد الی ید المالکی مالک کے ہاتھ کی طرف لأنہ مال مملوک کیونکہ وہ مال مملوک ہے لصاحبہ اس کے مالک کے لیے یملک وہ اختیار رکھتا ہے المطالبات بھی اس کے مطالبے کا ویجبر الغاصبی اور غاصب مجبور کرے گا علی تسلیمہ الیہ اس کے سپرد کرنے کی طرف کل مال جیسا کہ وہ مال اللہ فی یدی وکیل ہی جو وکیل کے ہاتھ میں ہو وصحیح اور صحیح رائے یہ ہے انہ تاجب الزکوٰۃ کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے الملتقط لقطہ اٹھانے والے پر اذا مضی علیہ خول جب گزر جائے اس کے اوپر 1 سال من خینا جب مالکہ مالک ہوا لقطہ کا لأنہ مالکہ کیونکہ وہ مالک ہوا ہے مضی علیہ گزرا اس کے اوپر خول سال فی یدی مالکی ہی اس کی ملکیت میں والاصح اور صحیح واجہ ہے ان الدین قرض لا یمنع
وہ رکاوٹ نہیں، مانے نہیں، وجوب الزکات، زکوٰۃ کے وجوب سے، لأن الزکاۃ کیونکہ زکوٰۃ تتعلق اس کا تعلق ہے بعین المالی مال کے ساتھ، والدین اور قرض جو ہے یتعلق وہ متعلق ہے بالذمات ذمہ داری سے، ذمہ سے، فلا یمنع تو مانے نہیں ہوگا احدہم الآخر ان میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کا وجودی دینی جیسے قرض کا پایا جانا، وعارش الجنایا اور جنایا کا توان، ویؤیدہ جس کی تائید ہوتی ہے ما رواہ مالک جو امام مالک نے روایت کیا ہے فی الموطا موطا میں ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کانا یقول کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے تھے خاضا شہر یہ مہینہ ہے زکاتکم تمہاری زکاتوں کا، فمن کان علیہ دین پس جس کے اوپر کوئی قرض ہو فلیؤدوا زکاتہ تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی زکات ادا کرے، حتی تحصل حتی کہ حاصل ہو جائیں اموالکم تمہارے اموال، فتؤدون پس تم دو منہ زکات ان کی زکات، واجب اور واجب ہے علی المرأۃ عورت کے اوپر زکات صداقیہا اس کے حق مہر کی زکات، وتخرجھا اور وہ اس کو نکالے یا ادا کرے بعد قبضہ اس پر قبضہ کرنے کے بعد، لأنہ کیونکہ وہ فی یدی زوجہا اس کے حامد کے ہاتھ میں قبیل الدینی قرض کے قبیل سے ہے کہ حامد نے اس کا مہر ادا کرنا ہی کرنا ہے، وعلی المدینی اور مقروض پر زکات ہے المالی مال کی، الذی وہ جو استادانہ بطور قرض ہے من غیری اس کے علاوہ کے سے، اذا حال علیہ الحول جبکہ اس کے اوپر 1 سال گزر جائے، وہو فی ملکی ہی اور وہ اس کی ملکیت میں ہو، لأنہ کیونکہ وہ ملکی ہی اس کا مالک ہے، بالاستقراضی قرض لینے سے ملکن تامن اس کی جو ملکیت ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ وقال الحنابلہ اور حنابلہ کے سسٹم میں کیا رائے ہے، لا بدہ ناگزیر ہے من توافری اصل الملکی بھرپور اصل ملکیت کا، والقدرتی اور قادر ہونا علی تصرفی استعمال کرنے پر، حسبی اختیاری ہی اس کے اختیار کے مطابق، فلا تجب الزکات تو پس زکات واجب نہیں ہوگی فی موقوفی مال موقوف میں، علی غیر معین جو غیر معین پر ہو، کل مساجدی جیسے مساجد ہیں، والمدارس مدارس ہیں، والمساکین اور مساکین ہیں، والنحویہا اور اس کے علاوہ، وتجب الزکات اور زکات واجب ہوگی فی الموقوفی علی معین موقوف معین میں، کا ارض جیسے کوئی زمین ہے، اور شجر یا درخت ہے، وتجب اور واجب ہوگی علی راجح راجح قول کے مطابق فی المغصوبی غصب کیے ہوئے مال پر، والمسروقی اور چوری کیے ہوئے مال پر، والمجہودی اور مجہود پر، والزالی اور گم شدہ مال پر، اذا قبضہ ہو جبکہ اس پر قبضہ کر لیا جائے، قدینی جیسے قرض ہے، تاجب اور واجب ہوگی فی لقطہ لقطہ میں، علی الملتقی تو لقطہ اٹھانے والے پر، اس سار جب ہو جائے بعد الحول 1 سال کے بعد، کا سائری اموال ہی تمام اموال کی طرح، اذا مضى علیہا حول بعد تعریفہا جب اس کے اوپر 1 سال گزر جائے اس کا اعلان کروانے کے بعد، کہ جب کسی کو کوئی سامان ملے کسی کا تو وہ ایک مدت تک اس کا انتظار کرے، جب کوئی لینے والا نہ آئے تو وہ اس کو لے جائے، اگر اس کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے سال ہو گیا تو پھر وہ اس کی زکات دے گا۔ والمرآت اور عورت اذا قبضت صداقها جب وہ حق مہر پر قبضہ کر لے، زکاتہا تو جو وہ اس کی زکات دے گی، لما موزیہ جو گزر چکا ہو، لأنہ دین کیونکہ وہ قرض ہے، وحکمہ اور اس کا حکم کا زکاتی اس زکات کا ہے، الدیونی ان قرضہ جات کا، علامہ ماضیہ پر جو گزر چکے ہوں، فإن قبضت اگر اس نے قبضہ کیا، صداقیہا اپنے حق مہر پر، قبل دخول سے قبل، و موزیہ علیہ حول اور اس کے اوپر 1 سال گزر گیا، فزکاتہ تو اس کی زکات دے، ثم طلقها الزوج پھر اس کے حامد نے اس کو طلاق دے دی، قبل دخول سے قبل، راجع فیہا بنصفہا اور اس نے اس میں لوٹا رجوع کیا النصف کے ساتھ، وکانت الزکات تو زکات ہوگی من النصف آدھے کی، الباقی لہا جو اس کے پاس ہے۔ جی بیٹا ملکیت عام کے سلسلے میں شافعہ کیا کہتے ہیں؟ شافعہ کہتے ہیں کہ ملک سے مراد یہ ہے کہ بھرپور ملکیت حاصل ہو اور وہ تصرف کی بھی قدرت رکھتا ہو، یعنی اس مال کو استعمال بھی کر سکتا ہو،
لہٰذا مکاتب کے مال میں اس کے آقا پر زکوٰۃ نہیں، چونکہ آقا اس مال میں تصرف کی اہلیت نہیں رکھتا، گویا مکاتب کا مال اجنبی کے مال کی طرح ہے۔ نیز اوقاف میں زکوٰۃ نہیں۔ میں نے آپ کو بار بار بتایا بیٹا کہ وقف جو ہم چیز کر دیتے ہیں وہ ہماری ملکیت سے نکل جاتی ہے، چونکہ صحیح قول کے مطابق اوقاف اللہ تعالیٰ کی ملک ہوتے ہیں۔ اسی طرح مال مباح جو عام لوگوں کے لیے، جیسے ہم یہ پارک وغیرہ میں جاتے ہیں جہاں پر یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ کسی کی خاص ملکیت نہیں ہے، اس میں گھاس خود بخود اگاتی ہے، جیسے جنگل میں اگ جانے والی فصل جسے کوئی نہ اگائے، اس پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ کسی کی خاص ملکیت نہیں۔ اب وقف کی زمین جو شخص اجرت پر لے گا اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور اس کے ساتھ وہ زمین کی اجرت بھی دے گا۔ اگر موقوف علیہ معین شخص ہو، موقوف علیہ کہ جس پر وقف کیا ہو، تو کھجور اور انگور وغیرہ کے موقوف درختوں کے پھلوں کی زکوٰۃ اسی پر واجب ہوگی۔ امام شافعی کے جدید قول کے مطابق مغصوب مال، گمشدہ مال اور لقطہ میں پہلے سال کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح چوری کیے ہوئے مال، دریا میں گر جانے مال، غائب شخص کے مال، امانت رکھی ہوئی چیز جب مالک کو واپس مل جائے تو ان میں بھی زکوٰۃ ہوگی، چونکہ یہ سبھی مال مملوک مال ہے جو مالک تک پہنچ گیا ہے۔ اور غصب کی صورت میں جس نے غصب کیا ہے اس پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ مالک کو مال واپس کر دے، جیسا کہ اس کے وکیل کے قبضہ میں مال ہو۔ اور صحیح رائے یہ ہے کہ ملتقط کہ جس نے کوئی گرا ہوا سامان اٹھایا ہے پر زکوٰۃ واجب ہوگی جب اس پر سال گزر جائے، اس وقت سے جب وہ لقطہ کا مالک بنا، چونکہ یہ بھی ملکیت ہے اور مالک کے قبضہ میں سال گزرا ہے۔ اور صحیح رائے یہ ہے کہ قرض زکوٰۃ کے وجوب میں رکاوٹ نہیں ہے، چونکہ زکوٰۃ مال کی عین سے تعلق رکھتا ہے اور قرض ذمہ سے متعلق ہے، لہذا ان میں سے ایک دوسرے کے معنی نہیں ہوگا، جیسے دین قرض کا موجود ہونا اور زیادتی کا تاوان۔ اس کی تائید موطا امام مالک کی ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تمہاری زکوٰۃ کا مہینہ ہے، جس شخص پر قرض ہو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے حتیٰ کہ تمہارے اموال حاصل ہوں اور تم ان کی زکوٰۃ دو۔ عورت پر اس کے مہر کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے اور مہر پر قبضہ کرنے کے بعد زکوٰۃ دے، چونکہ جب تک مہر خامند کے قبضہ میں ہو اس وقت تک وہ قرض کے حکم میں ہے۔ مقروض کا وہ مال جو قرض میں کسی دوسرے سے لے تو جب اس پر سال گزر جائے اس پر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ قرض لینے سے یہ مال اس کی ملک تام میں ہوتا ہے۔ اب حنابلہ کیا کہتے ہیں؟ حنابلہ کے نزدیک بیٹا اصل ملک کے بھرپور ہونے اور اپنے اختیار سے اس پر تصرف کی قدرت ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، لہٰذا غیر معین موقوف مال جیسے مساجد، مدارس، مساکین وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں۔ اگر موقوف معین ہو جیسے زمین اور درخت تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور راجح قول کے مطابق مال مغصوب، چوری کیے ہوئے مال، انکار کیے ہوئے قرض اور گمشدہ مال پر زکوٰۃ ہوگی بشرطے کہ جب مالک کا قبضہ ہو جائے، اور ملتقط پر سال پورا ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوگی جس طرح باقی اموال پر ہوتی ہے، بشرطے یہ کہ لقطہ کے اعلان کے بعد سال گزر جائے۔ اور عورت جب اپنے مہر پر قبضہ کر لے تو وہ پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گی، چونکہ مہر قرض ہے اور اس کا حکم بھی عام قرضہ جات کی طرح ہے۔ اگر عورت نے رخصتی سے پہلے مہر پر قبضہ کر لیا، اس پر سال گزر گیا تو وہ زکوٰۃ دے گی۔ اگر خامند نے رخصتی سے قبل اسے طلاق دے دی تو نصف مہر خامند واپس لے لے گا اور زکوٰۃ بقیہ نصف میں ہوگی۔ ہاں جی بھائی، شروع میں مالکیہ کا جو موقف ہے وہ نہیں ہم نے پڑھا کہ مالکیہ کے نزدیک ملک سے مراد اصل ملکیت اور جس چیز کا وہ ملکیت ہے اس میں تصرف کرنے پر قادر ہونا ہے۔ لہٰذا بیٹا مرتہن کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہوئی ہو۔ مرتہن کے قبضہ میں جو چیز مرتہن بیٹا رہن کے طور پر جو چیز رکھی ہو، جو چیز ہوگی اس پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ چیز مرتہن کی مملوک نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ مال جو عام لوگوں کے لیے مباح ہو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ اس بارے میں تمام
جو فقہا ہیں وہ متفق ہیں، جیسے غیر مملوک زمین میں پیدا ہو جانے والی فصل چونکہ وہ کسی کی ملک نہیں ہوتی، ان سب کا خلاصہ بیٹا یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے جس پر آپ کی مکمل ملکیت ہے اور وہ چیز آپ کے قبضہ میں ہے۔ اسی طرح وہ مال جو عام لوگوں کے لیے مباح ہو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، جیسے غیر مملوک زمین میں پیدا ہو جانے والی فصل ہے چونکہ وہ کسی کی مملوک نہیں ہوتی۔ اسی طرح غیر مالک جیسے غاصب ہے، صاحب ودیت ہے، صاحب ودیت جس کے پاس کوئی امانت رکھوائی گئی ہے، اور ملتقط پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ اور جب اپنے مہر پر قبضہ کر لے گی اور سال گزر جائے گا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ وقف کرنے والے پر مال موقوف کی زکوٰۃ ہوگی بشرطے یہ کہ جب مال موقوف نصاب کو پہنچتا ہو یا مالک کے پاس موجود مال کو ملا کر نصاب کو پہنچتا ہو۔ اگر مال موقوف نصاب سے کم ہو یہ تب ہے جب مالک خود مال موقوف کا متولی ہو، مثلا وقف کی زمین میں خود کاشتکاری کرتا ہو، حاصل ہونے والے غلے کا بھی خود انتظام کرتا ہو۔ چونکہ مالکیہ کے نزدیک وقف کرنے سے مال موقوفہ کی عین مالک کے ملک سے نہیں نکلتی، جبکہ جو دیگر فقہاء کرام کے نزدیک کیا ہے کہ وقف کرنے سے وہ چیز وقف کرنے والے کی ملکیت سے نکل جاتی ہے۔ مالکیہ کے نزدیک مال مغصوب، چوری کیے ہوئے مال، انکار کیے ہوئے قرض، دفینوں اور گمشدہ مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ زکوٰۃ تب ہوگی جب مالک اس پر قبضہ کر لے اور سال بھی گزر جائے اور صرف 1 سال کی زکوٰۃ ہوگی۔ رہی بات ودیت کی یعنی امانت کی، جب وہ سال ہر سال سے امین کے پاس پڑی رہے تو اس پر قبضہ کے بعد گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مقروض کے پاس جو کسی دوسرے کا نقدی مال ہو، سال گزرنے پر اس کا زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ تب ہے جب اس کے پاس دوسرا مال ہو، جیسے زمین ہے، غلہ وغیرہ ہے جسے قرض ادا کر سکتا ہو، کیونکہ جب وہ قیمت ادا کرنے پر قادر ہوگا تو قرض کا مالک بن جائے گا اور زکوٰۃ دینا صحیح ہوگی۔ اگر اس کے پاس موجودہ مال کھیتی ہو یا پالتو جانور ہو یا کوئی دکان ہو تو اس صورت میں مقروض پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگرچہ اس کے پاس اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو جس سے قرض کی ادائیگی ہو سکتی ہو۔ یہ بیٹا ڈیفرنٹ آراء ہیں ڈیفرنٹ فقہاء کرام کی مل کے تام کے اکارڈنگ۔ اب آ جائیں 7ویں شرط، مزیہ عامن سال کا گزرنا، او خولانی خولی قمری سال کا گزرنا، علی ملک النصابی نصاب کی ملکیت پر، لقولی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا زکوٰۃ فی مال میں کوئی زکوٰۃ نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یخول علیہ الخول اس کے اوپر 1 سال گزر جائے۔ ولی اجماع التابعین والفقہاء اور تابعین اور فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے۔ وخول الزکاتی اور زکوٰۃ کا سال قمری ہے، لا شمسی نہیں، بالاتفاق اتفاق ہے، کا باقی احکام الاسلامی جیسے اسلام کے باقی احکام ہیں، روزہ ہے، حج ہے۔ ولی فقہاء المذاہبی اور فقہاء مذاہب جو مذاہب کے فقہاء ہیں، آراء ان کی آراء متقاربہ قریب ہیں، فی خولان الخول سال کے گزرنے میں۔ قال الحنفیہ حنفی فقہاء نے کہا یشترط شرط ہے کون النصاب کاملا نصاب کا مکمل ہونا فی طرف الخول سال کے اطراف میں، سواء برابر ہے، باقیہ فی اثنائہ کاملا عملا کہ چاہے سال کے دوران وہ مکمل رہا ہو یا نہ رہا ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ سال کے شروع میں اور سال کے اینڈ میں نصاب مکمل ہونا چاہیے۔ فَإِذَا مالکا جب مالک ہو انسانہ کوئی انسان نصاب کافی بدء الخول سال کے شروع میں، ثم استمرا پھر وہ برقرار رہے کامل مکمل لنہایت الخول پورا سال، من غیر بغیر اس کے ان یاتقاتی کے منقطع ہو تماما مکمل فی الاثناء سال کے دوران میں، او یذهب وہ چلا جائے کلہ سارے کا سارا فی اثناء العامی کسی مہینے کے دوران، واجبت الزکوٰۃ تو زکوٰۃ واجب ہوگی، وتاجب ایضاً اور تب بھی واجب ہوگی ان ناقصا اگر کمی ہو گئی فی اثناء الخول سال کے دوران میں، ثم تم فی آخرہ پھر سال کے مکمل آخر میں نصاب مکمل ہو گیا، فنقصان النصابی تو جو نصاب کا نقصان ہے فی الخول سال کے دوران، لا یضر وہ نقصان نہیں، ان کاملا اگر وہ مکمل ہو فی طرفین میں یعنی شروع اور آخر میں، والمستفاد اور حاصل ہونا والو اور چاہے بھی ہبا کے ذریعے ہو، او ایراسا یا وراثت سے کوئی مال ملے، فی وسط الخول
سال کے درمیان میں، یا ضم ملانا ہے الی اصل المال اصل مال کے ساتھ، و تاجب فیہ اور اس میں بھی زکوٰۃ ہو جی زکوٰۃ لأن یعسر کیونکہ مشکل ہے، مراعات حساب رکھنا، و ضبط الخولی سال کے گزرنے کا، لکل مستفاد ہر چیز کے لیے، ہر حاصل ہونے چیز کے لیے، وفی ذالکا اور اس سلسلے میں حرج لا سیمن اور تنگی ہے خصوصاً اذا کان النصابی جبکہ نصاب ہو دراہم کا، وہوا صاحبات غلہ اور وہ غلہ والا بندہ ہے، یستفید جسے مل رہے ہوں کل یوم ہر دن میں درہمن ایک درہم یا درہمین یا 2 درہم، والخول اور سال ماں شرط ہے، الا مگر نہیں ہے شرط مگر تیسیرن للمزکی زکوٰۃ دینے والے کی سہولت کے لیے، وخولان الخولی اور سال کا گزرنا شرط ہے، فی غیر زکوٰۃ الزرعی والثماری اناج اور پھلوں کی زکوٰۃ کے علاوہ میں، اما فیہما جہاں تک ان دونوں کا تعلق ہے، فتاجب الزکوٰۃ تو زکوٰۃ واجب ہوگی، عند ظہور الثمراتی پھلوں کے ظاہر ہونے کے وقت، والامن علیہا من الفسادی اور ان کے فساد سے محفوظ ہونے کے وقت، اذا بالغت خدن جب وہ اس حد کو پہنچ جائیں، ینتفعوا بہا کہ ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے، وان لم یستحق الحصاد اگرچہ ان کی کٹائی نہ بھی ہوئی ہو۔ وقال المالکیہ اور مالکی فقہا کہتے ہیں خولان الخول شرطن کہ سال کا گزرنا شرط ہے، فی العین جو معین چیزیں ہیں یعنی سونا اور چاندی میں، و تجارت اور تجارت میں، والانعامی اور جانوروں میں، ولیسا بشرط وہ شرط نہیں ہے، فی المعدن معدنیات میں، والرکاز یعنی کانوں میں، والرکاز دفینوں میں، والخرسی اور کھیتی میں یعنی اناج میں اور پھلوں میں، وانما تاجب فی ذالک اور انما تاجب اور واجب ہے، فی ذالک اس سلسلے میں، بالطیبہ قابل استعمال ہونا، ولو لم یحل الخول اگرچہ ان کے اوپر سال نہ گزرے۔ اما المال المستفاد جہاں تک اس مال کا تعلق ہے جو حاصل ہو فی اثناء الخول سال کے دوران میں، غیر ما تجدد من الحیوان جانوروں کی قسم کے علاوہ، فإن کان من خبات اگر وہ خبا کے ذریعے ملا ہے، او میراث یا میراث کے ذریعے ملا ہے، او من بیع یا تجارت کے ذریعے ملا ہے، او غیر ذالک یا اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے ملا ہے، لم تجب علیہ الزکوۃ تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، حتی یحول علیہ الخول حتیٰ کہ اس کے اوپر سال گزر جائے، وإن کان ربح مال اور اگرچہ وہ ہو نفع کا مال، او تجارت یا تجارت کا مال، زکوٰۃ لخولی اصلی ہی اس کے اصل سال کے لیے ہے، سواءن برابر ہے، کان الاصل کے اصل سال جو ہے نصاب ہو، ام دونہ ہو یا اس سے کم ہو، اذا اتم نصابن اگر مکمل ہو نصاب بربحی منافع سے، لأن کیونکہ ربح المالی مال کا منافع مضموم وہ ملایا جاتا ہے الی اصلی اصل کی طرف، فاذا ناقص نصاب اگر نصاب کم ہو جائے، من الذهب سونے کا، والفضة اور چاندی کا، فی اثناء الخول سال کے دوران میں، ثم ربح فیہ جس میں نفع ہو، یا اتجر تجارت وہ کرتا ہے، فربح تو اسے فائدہ ہوتا ہے، واجبت الزکوۃ تو زکوٰۃ واجب ہوگی، وخلاصۃ القاعدہ اور ان کے نزدیک قاعدہ کا خلاصہ یہ ہے، ان خولا کے سال ربح المال مال کے منافع کا سال ہے، خولو سال ہے اصلی ہو اصل مال کا، وکذالک اور اسی طرح خولو سال نسل الانامی جانوروں کی نسل کا، خول الامہاتی ماؤں کا سال ہے، اور یشترط ایضا اور ان کے نزدیک یہ بھی شرط ہے، مجیء السائی زکوٰۃ وصول کرنے والا، مع الخولی سال کے ساتھ، فی الماشیاتی جانوروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا آئے تو جو ہے جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہوگی، فلا تجب الزکوٰۃ اور اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، قبل مجیئہ ملازم کے آنے سے پہلے، جو زکوٰۃ کے وصول کرنے والا ہے اس کے آنے سے پہلے۔ وقال الشافعیہ اور شافعی اس سلسلے میں کہتے ہیں، مثل المالکیہ جو مالکیہ نے کہا کہ خولان الخول کے شال کا گزرنا شرط ہے، فی زکوٰۃ الاسمانی جو سمن ہے ان کے اوپر، جو نقود ہے یعنی سونے اور چاندی، و عروض التجارت اور سامان تجارت پر، والماشیاتی اور جانوروں پر، ولیس اور یہ شرط نہیں ہے، فی الثماری پھلوں میں، وزرعی کھیتی میں، والمعادن کانوں میں، والرکاز دفینوں میں،
یشتری تو شرط ہے مضی یا گزرنا خول کامل متوال مسلسل مکمل سال کا، ولو ناقصن نصاب اگر نصاب کم ہو جائے فی اثناء الحول سال کے دوران میں، ولو لحظات چاہے لمحہ بھر کے لیے بھی ہو، لم تجب الزکوٰۃ تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، الا فی نتاج الماشیہ سوائے جانوروں کے بچے میں، فیتبع الامہات تو وہ تابع ہوں گی مائیں فی الحولی سال میں، والا وگرنہ فی الربح تجارتی جو تجارت کا نفع ہے، فیزکی تو زکوٰۃ ادا کرے گا علی حولی اصل ہی اس کے اوپر جو سال کیا ہے، اذا کان الاصل کیونکہ اصل نصاب ہے، فمتا تو جب کبھی خلل واقع ہوگا زوال الملکی ملکیت کے زوال کا، اثناء الحولی سال کے گزرنے کے ساتھ، سال کے گزرنے کے دوران بھی معاوضہ کے تحت وہ غیرہ یا اس کے علاوہ کل بیع جیسے خرید و فروخت ہے، والخبا اور خبا، استانف الحول تو سال نئے سرے سے شروع ہوگا، اذا کان النصاب کاملا اور جب نصاب مکمل تھا، فی بدء الحول سال کے شروع میں، ثم نقصا پھر وہ کم ہوا، فی اثنائہ سال کے دوران میں، ثم کامل بعد ذالک پھر اس کے بعد وہ مکمل ہو گیا، لم تجب الزکوٰۃ تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، الا مگر موزیہ جو گزرا حول کامل مکمل سال من یوم تمامی مکمل دن سے، وعمل مستفاد اور جو کچھ حاصل ہو فی اثناء الحول سال کے دوران میں، بالبیع کے ذریعے یا خبا کے ذریعے، اول ارث یا ورثہ کے ذریعے، اول وقف یا وقف کے ذریعے، والنحو اور اس کی طرح دیگر کسی بھی طرح سے وہ حاصل ہو، مما اس سے جو یستفاد حاصل ہو، لا من نفس المالی نفس مال میں سے، فلاح تو اس کے لیے خول سال جدید النیا مستقل ایک مستقل عن الاصلی اصل سے، آئی یعنی فی غیر النتاج جانوروں بچوں کے علاوہ میں، فربح تجارتی اور تجارت کے نفع میں، کما تقدم جیسا کہ گزر چکا ہے، فیستانف تو نئے سرے سے شروع ہوگا لہ اس کے لیے خولا سال تجدد الملکی ملکیت کے نئے ہونے کی وجہ سے، ولا یجمع اور نہ اکٹھا کیا جائے گا الی طرف ما عندہ جو اس کے پاس ہے فی الحولی سال میں، اور یکری اور مکروہ ہے، وکیلا اور کہا گیا یخرم حرام ہے، وعلیہ اور اسی پر ہے کثیر اکثر، ان یزیلا کے زائل ہوگی ملکی ہی اس کی ملکیت، اما اسے جو تاجب الزکوٰۃ جو زکوٰۃ واجب ہے فی عینہ اس کے عین میں، بقصدی اس ارادے کے ساتھ، رفع وجوب الزکوٰۃ زکوٰۃ کے وجوب کے رفع، لأنہ فرار کیونکہ وہ فرار ہے، من القرباتی قربت سے۔ اب ساتویں شرط جو ہے وہ ہے ملک نصاب پر قمری سال کا گزرنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مال پر زکوٰۃ نہیں یہاں تک کہ اس مال پر سال نہ گزر جائے۔ نیز تابعین اور فقہا کا بھی اس بات پر اجماع ہے، اور بالاتفاق زکوٰۃ کا اعتبار قمری سال سے ہے، شمسی سال سے نہیں، جس طرح اسلام کے باقی احکام روزہ حج کا اعتبار قمری سال سے ہوتا ہے نا، کہ ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور ذی الحج میں ہم حج کرتے ہیں، یہ نہیں کہ انگریزی میں جنوری میں روزے ہوں گے یا دسمبر میں حج ہوگا۔ خولانی خول سال کے گزرنے کے متعلق فقہا کی آراء ملتی جلتی ہیں۔ حنفیہ کے ہاں سال کے دونوں اطراف میں نصاب کے کامل ہونے کی شرط ہے، یعنی سال کے شروع میں نصاب مکمل ہو اور سال کے آخر میں نصاب مکمل ہو، برابر ہے کہ سال کے دوران نصاب، ہاں نزدیک بیٹا اس سے فرق نہیں پڑتا، ہاں سال کے دوران نصاب مکمل ہو یا مکمل نہ ہو، اور چنانچہ جب کوئی انسان سال کے شروع میں کامل نصاب کا مالک ہوگا اور نصاب پورا سال بدستور کامل رہے، یا سال کے دوران نصاب میں کمی واقع ہو گئی یا سارا ختم ہو گیا لیکن سال کے آخر میں مکمل ہوا، تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چنانچہ دوران سال نصاب میں نقصان ہونے سے زکوٰۃ کے وجوب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطے یہ کہ سال کے دونوں اطراف میں نصاب کامل ہو۔ گویا کہ حنفیہ کے ہاں کیا ہے کہ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں بیٹا نصاب کا مکمل ہونا شروع ہوا ہے۔ اسی طرح وہ مال جو سال کے دوران میں حاصل ہو، ہاں وہ خبا سے حاصل ہوتا ہے یا وراثت سے حاصل ہو، اسے اصل مال کے ساتھ ملایا جائے گا اور اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ الگ الگ اس کا حساب رکھنا مشکل ہے، اور ہر طرح کے حاصل ہونے والے مال کا سالانہ حساب بھی مشکل ہے، اور اس میں تنگی ہوتی ہے، بالخصوص جب دراہم کا نصاب ہو اور مالک کو روز بروز آمدنی حاصل ہوتی ہو
اور اسے ایک ایک 2 درہم روز ملتے ہوں تو اس صورت میں مالک کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ خولان خول کی شرط تیسری لگائی گئی ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کو آسانی رہے۔ اسی طرح ان کے نزدیک خولان خول کی شرط اناج اور پھلوں کے علاوہ بقیہ اموال کے لیے، اور اناج اور پھلوں میں زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب یہ اس حد تک پہنچ جائیں کہ ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور تباہ ہونے کا خوف نہ ہو، گو کٹائی کا بھی وقت پیش نہ آیا ہو۔ اب مالکیہ کے ہاں کیا ہے بیٹا؟ خولان خول سال کا گزرنا عین چیزوں میں یعنی سونا میں، چاندی میں ہے، اموال تجارت کے لیے اور جانوروں کے لیے شرط ہے، جبکہ کان، دفینے، اناج، پھلوں کے لیے شرط نہیں، بلکہ جب کان سے مال نکالے اس پر زکوٰۃ ہوگی، جب دفینہ ملے اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور جب اناج اور پھل قابل استعمال ہوں تو ان میں زکوٰۃ ہوگی، اگرچہ ان چیزوں پر سال نہ گزرے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو سال کے دوران حاصل ہوا ہو اور وہ حیوانات کی قسم نہ ہو، اگر وہ ہبہ کے ذریعے ملے یا میراث کے ذریعے ملے یا خرید و فروخت کے ذریعے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی یہاں تک کہ سال پورا ہو جائے، اور اگر مال کا نفع ہو یا تجارت کا نفع ہو تو اس کی زکوٰۃ اصل مال کے سال گزرنے پر ہوگی، برابر ہے کہ اصل مال نصاب ہو یا نہ ہو۔ اور کمی کی صورت میں جب منافع سے نصاب کامل ہو تو چونکہ مال کا منافع اصل مال کے ساتھ ضم کیا جاتا ہے کہ جب منافع ملے گا تو اس کی الگ سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، جو اس کے پاس رقم ہے اسی میں اس کو ملایا جائے گا تو پھر اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اگر سال کے دوران سونا چاندی کے نصاب میں کمی واقع ہو جائے پھر مالک کو تجارت سے نفع حاصل ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مالکیہ کے نزدیک اس قاعدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مال کے منافع کا سال اصل مال کا سال ہے، یعنی جو منافع ہے اس کی الگ سے زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ وہ جو اس کے پاس مال ہے اسی میں اس کو جمع کیا جائے گا۔ اسی طرح چوپایوں کی نسل کا سال ماؤں کا سال ہے، اور یہ بھی شرط لگائی گئی ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا ملازم پورا سال ہونے کے بعد ساتھ جانوروں اور بیر بکریوں میں آئے تو ملازم کے آنے سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے گا تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ شافعیہ کی رائے کیا ہے کہ ان کی رائے بھی مالکیہ جیسی ہے، تاہم ان کے نزدیک خولان خول یعنی سال کے گزرنے کی شرط نقدین میں، سامان تجارت میں اور جانوروں کے لیے، جبکہ پھلوں، اناج، جو کانے ہیں، جو دفینے ہیں ان کے لیے خولان خول کی شرط نہیں۔ البتہ ایک شرط یہ ہے کہ لگاتار 1 سال گزرے، لہذا سال کے دوران اگر نصاب میں کمی واقع ہوئی اگرچہ وہ لمحے بھر کے لیے ہی ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، جبکہ اس سے پہلے ہم نے کیا رائے پڑھی تھی کہ مالکیہ کے ہاں کیا ہے، نہیں اس سے پہلے حنفیہ کے ہاں تھی بیٹا کہ اگر سال کے شروع میں صاحب نصاب ہے، سال کے اینڈ میں صاحب نصاب ہے تو اس نے زکوٰۃ دینی ہے، خواہ سال کے دوران وہ صاحب نصاب رہا یا نہیں رہا۔ تو ان کے نزدیک کیا ہے کہ اگر سال کے دوران نصاب میں کمی واقع ہو گئی، چاہے ایک لمحے کے لیے بھی کمی واقع ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ البتہ جانوروں کے بچوں میں اس شرط کا اعتبار نہیں کیا گیا، بچے اپنی ماؤں کے تابع ہوں گے اور مال تجارت کے منافع کی زکوٰۃ اصل مال کے سال پر ہوگی بشرط کہ جب اصل مال نصاب کو پہنچتا ہو۔ اسی طرح بیٹا اگر سال کے دوران مال سے ملکیت زائل ہو گئی، مثلا مال معاوضہ میں لگ گیا، بیچ دیا، ہبہ کر دیا، تو سال کی ابتدا نئے سرے سے ہوگی، اور جب سال کے شروع میں مال کا نصاب کامل ہو، پھر سال کے دوران نصاب میں کمی واقع ہو جائے، سال کے آخر میں نصاب مکمل ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، سوائے یہ کہ دوبارہ نصاب مکمل ہونے کے بعد سال پورا ہو جائے تب زکوٰۃ ہوگی۔ جو مال سال کے دوران حاصل ہوا یا خرید و فروخت سے ہوا، خبا سے ہوا، وراثت سے ہوا تو یہ اصل مال سے حاصل نہ ہوا، اس پر الگ سے نیا سال گزرنا شرط ہے، یعنی جانوروں کے بچوں اور مال تجارت کے نفع کے علاوہ جو بقیہ حاصل ہونے والے مال کے لیے یہ شرط ہے، ورنہ جانوروں کے بچوں اور مال تجارت کے نفع کو اصل مال کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے قصداً مال کی ملکیت زائل کی جس پر زکوٰۃ واجب تھی اور اس نے ایسا اس لیے کیا کہ اس کے ذمہ سے زکوٰۃ کا وجوب اٹھ جائے تو ایسا کرنا مکروہ ہے، بلکہ حرام ہے، اور اکثر فقہا کا حرام ہونے کا فتویٰ ہے چونکہ ایسا کرنے والا شخص نیکی کے کام سے بھاگتا ہے۔ اتنا آج ہم پڑھیں گے، اس کو بیٹا اچھی طور پہ دیکھ لیں، اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ اب کل ہم نے سائنس اور اسلام کا علم فلکیات والا کوسچن پڑھا تھا، آج بیٹا ہم نے سائنس کا کوسچن پڑھنا ہے کہ مسلم دنیا بالخصوص پاکستان میں سائنسی تحقیقات میں کمی کے اسباب اور ان کا حل۔ اس میں شروع والے سارے پیجز جو ہیں وہ آپ نے کراس کر دینے ہیں، اور سائنسی تحقیقات میں جو کمی کے اسباب ہیں وہاں سے ہم نے پڑھنا ہے، اور یہ کون کون سے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات سے روگردانی کی مسلمانوں نے، عیش پرستی کی،
مسلم ممالک میں اتحاد کی کمی، مادہ پرستی کا شکار ہوئے حکمرانوں کی باہمی چپکلش، امن و امان کی کمی، سرمایہ جات کی کمی، معاشی ابتری ہے، سائنسی لٹریچر کی کمی ہے، زبان کا اختلاف ہے، جذبہ تحقیق میں کمی، جدید لیبارٹریز کی کمی، قابل اور ہنرمند افراد کی نقل مکانی اور نظام تعلیم کی خامیاں، علماء کا غیر مؤثر کردار اور بین الاقوامی شہرت کے حامل اداروں کی کمی، یورپی ممالک کی اندھا دھند تقلید، مغربی تہذیب کی یلغار، بیرونی طاقتوں کا دباؤ اور زرعی شعبے کا انحطاط۔ ان کو آپ ایک دفعہ پڑھیے گا تو یہ ایزی سا ہے، صرف آپ ایک دفعہ اس پر نظر ہی ڈالیں گے تو آپ کو جیسے ہے کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کی تعلیمات سے روگردانی کی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سائنس کے اعتبار سے ان کو زوال آ گیا۔ اور اگر کسی قسم کی کوئی آپ کو سمجھ نہیں لگتی تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔